نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ سال میں انہی دنوں میں آپ کی اس مسجد میں درس قرآن کے لیے حاضر ہوا تھا. اس دفعہ بھی مولانا شفیق الرحمان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بڑی محبت سے اور بڑی چاہت سے مجھے پھر دعوت دی. مولانا شہباز رسول مجھے بتا رہے تھے کہ مولانا نے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے بڑی محنت کی. اشتہار لگائے پھیلائے علماء سے ملے دعوتیں دیں اعلان کروائے. عبداللہ معراج ہال میں ہر روز صبح کے درس میں اعلان ہوا. مولانا نے اعلان کروایا اس پروگرام کا. ایک صاحب نے وہاں بار بار اعلان سن کے تبصرہ کیا کہ اگر موت کو اتنا یاد کیا جاتا
تو شاید زندگیوں میں انقلاب آ جاتا جتنا ہر روز اس پروگرام کی دعوت دی گئی۔ رقم بھی خرچ کی، محنت بھی کی، دوڑ دھوپ کی، لیکن عرش والے کو کچھ اور منظور تھا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک ارادہ باندھتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ کروں گا وہ کروں گا، رونق لگے گی، مسجد بھرے گی، عرش والا اس کے ارادے کو توڑ دیتا ہے۔ اور اس کے ارادے کو توڑ کے یہ ثابت کرتا ہے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو عرش والا چاہتا ہے۔ جتنی بندہ محنت کر لے، سوچ لے، بسا اوقات اسے اپنے اس کام کی کامیابی دیکھنی، وہ رونق دیکھنی نصیب نہیں ہوتی۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، داماد نبی ہیں، پروردہ نبوت ہیں، بچوں میں پہلے مومن ہیں، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں بڑی خوبیاں اللہ نے رکھی۔ ایک خوبی اللہ نے انہیں ایسی عطا کی ہے کہ باتوں کا پورا سمندر ہونا، وہ باتوں کے اس سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے۔ سب سے بڑھ کر یہ خوبی خود نبی اکرم کی ذات میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوامع الکلم، آپ نے فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے، جامع کلام، چند لفظوں میں مضامین کا سمندر چند لفظوں میں بند کر دے۔ یہ صرف اتم موجود تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ارشاد میں آپ کا پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر اصلاح معاشرہ کے لیے میرے نبی نے کہا جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو، غیبت نہ کرو، قتل نہ کرو، زنا، کسی کا مال ناجائز نہ کھاؤ، کسی کے پلاٹ دکان مکان پہ قبضہ نہ کرو، اس پر جتنے آپ کے ارشاد ہیں نا، اگر ان میں کوئی ارشاد بھی نہ ہونا، میرے نبی کا ایک چھوٹا سا ارشاد کافی، چند جملوں میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ میں توجہ کرواؤں گا تو آپ کہیں گے ہاں بھائی سنتے تو رہتے تھے لیکن کبھی اس پر غور نہیں کی۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ کتنی سی بات ہے، اتنی سی بات۔ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔
میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے کوئی 2 نمبر مال دے، تو میں اپنے بھائی کے لیے پسند کیوں کرتا ہوں؟ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری غیبت کرے، تو میں کسی کی غیبت کیوں کروں؟ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری ماں بہن بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، تو میں دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے کیوں دیکھتا ہوں؟ کوئی ارشاد بھی آپ کا نہ ہوتا، معاشرے کی اصلاح کے لیے میرے آقا کا صرف یہی ارشاد کیا تھا؟ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ حضرت علی کو بھی اللہ نے یہ صفت عطا کی، جوامع الکلم، بہت طویل کلام کو وہ مختصر لفظوں میں بیان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقولہ ہے، آواز یار تھوڑا کر دے، تھوڑا کر دے، کم کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، اتنا سا مقولہ ہے، 4-5 لفظ ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، میرے رب کو پہچاننے کے لیے بڑے دلائل ہیں۔ کوئی پہچاننا چاہے نا رب کو اور خالق کو اور الہ کو اور معبود کو، اس کے لیے بڑے دلائل ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اگر اس کی الوہیت کو پہچاننا ہے تو پاؤں کے نیچے زمین کو دیکھ، ہم نے یہ پانی پہ بچھائی ہے، یہ ڈولنے لگی تو اس پر ہم نے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی۔ نگاہ اوپر اٹھا، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی، ان میں چمکنے والے ستارے دیکھ، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند دیکھ، تپش والا سورج دیکھ، امڈ کے آنے والے بادل دیکھ، برسنے والی بارش دیکھ، پڑنے والے اولے دیکھ، پہچان مجھے کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس کائنات کا معبود اور الہ بھی۔ بڑے دلائل ہیں رب کو پہچاننے کے، بڑے نشان ہیں اس کائنات میں رب کو پہچاننے کے۔ درخت کے پتے، ٹہنیاں، پھل پھول، ان پھلوں کے رنگ دیکھ، پھر ان کی خوشبو دیکھ۔ وہ جو پھل تو استعمال کرتا ہے کبھی اس کی طرف غور کر، پہچان مجھے۔ کیوں جی؟ یہ جب ہمارے سرگودا کے علاقے میں کنو مالٹے بڑے ہوتے ہیں تو جب کنو کا پودا لگاتے ہیں تو ایک بوری چینی دی بھی نال سٹ دینے۔ جب آم کا پودا لگاتے ہیں تو ساتھ ایک بوری چینی کی نہیں نہ ڈالتے۔ پھر ہمیں سمجھاؤ آم میٹھا کیوں، لیمبو کھٹا کیوں؟ کتم متجاورات، سورت رعد میں کہا کتم متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ حافظ آباد کی زمین ختم ہوئی تو آگے سرگودا کی شروع، سرگودا کی ختم ہوئی تو آگے کھانے وال کی شروع، کھانے وال کی ختم ہوئی تو ملتان، شجاباد، اس طرح آگے نکل گئے۔ اللہ کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے ملے ہوئے ہیں، پانی بھی ایک لگتا ہے، اس میں اگنے والے پھل کے رنگ بھی الگ ہیں، ذائقے بھی الگ ہیں۔ زمین کے ٹکڑے وہی، پانی بھی انہیں ایک لگ رہا ہے، رنگ بھی آپس میں نہیں ملتا، ذائقہ نہیں ملتا، نام نہیں ملتا۔ مجھے پہچاننا ہونا، اللہ کہنا چاہتے اس کی بڑی دلیلیں، ایک ایک ذرے کو دیکھ اور مجھے پہچاننے کی کوشش کر۔ ایک صوفی کا مقولہ میں سنایا کرتا ہوں، ہم نے صوفیوں کے قول تو کبھی نہیں سنائے، لیکن اس قول سے میرے رب کی توحید ٹپک رہی ہے، اس لیے سنانے لگا۔
ایک صوفی نے کہا کہ زمین سے نکلنے والی جو کونپل ہے، سٹا کہہ لیں، انگوری کہہ لیں، اردو میں اسے کونپل کہتے ہیں، وہ پتا جو باہر نکلتا ہے. یہ گجرانوالہ میں جو بیج آپ بوتے ہیں اور پہلا سٹا اور پتا باہر نکلتا ہے، یہ سریے کا ہوتا ہے. چوپتے انج کر گیا وہ بھی سریے دے ہی ہوتا، پتہ نہیں سریے کو ہوتا. اتنا نرم و نازک، پھونک مارو تو دوسری طرف جا لگا. کبھی غور تو کیا کر، بالا کوٹ کی زمین ہے، کاغان کی زمین ہے، ناران کی زمین ہے، مانسیرے کی زمین ہے، پتھریلا علاقہ ہے. اس نرم و نازک پتے نے زمین کا سینہ چیر دیا، چیر کے باہر نکل. کبھی نہیں تو نے غور کیا اس پتے پہ، اس سٹے پہ، کہ اس نے زمین کا سینہ چیرا، باہر نکل آیا. صوفی کہتا ہے کبھی تو نے دیکھا اس نے مشرق کے رخ اختیار کیا ہو، مشرق کی طرف منہ، یا اس نے مغرب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو، یا شمال جنوب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو. کبھی یہ سکہ دائیں بائیں آگے پیچھے منہ کر کے نہیں نکلتا، سیدھا آسمان کی طرف رخ کرتا ہے. صوفی کہتا ہے اسے پتا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، جو اوپر اٹھ کے اعلان کرتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک. ہر گیا کیا ضمیر اوید، وحدہ لا شریک لہو گوید. ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ نغمہ گاتے ہوئے باہر نکلتا ہے، مولا تیرا کوئی شریک نہیں. ایک پتے سے اگر کوئی رب کو پہچاننا چاہے تو رب کو پہچان سکتا. تو رب نے تو بڑی دلائل دی ہیں قرآن، کبھی دودھ کا ذکر کیا، کبھی شہد کی مکھی کا ذکر کیا، کہ وہ کس طرح رس چوستی ہے، کس طرح لے کے آتی ہے. ہم نے اس کے پیٹوں سے باہر نکالی، فی شفاء للناس. اس کے رنگ ہم نے مختلف کر دی، اس شہد کے رنگ کیا کر دی؟ مختلف. کوئی زرد ہے، کوئی سنہری ہے، کوئی سفید ہے. یہ کس سے مختلف ہوتے ہیں؟ موسم کی وجہ سے. کس سے مختلف ہوتے ہیں؟ جن چیزوں سے وہ رس چوس کے لاتی ہیں، اس وجہ سے اس کے رنگ مختلف ہیں. وہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، وہ جب مکان بناتی ہیں نا، مسدس شکل کا اس لیے بناتی ہیں کہ اس میں جگہ ضائع نہیں ہوتی، جگہ ضائع نہیں ہوتی. مسدس شکل کا وہ اپنا گھر بناتی ہیں، اس میں اپنی ملکہ کے لیے ایک محل بناتی ہیں، وہ الگ ہوتا ہے، اس میں ان کی ملکہ بیٹھتی ہے. کچھ مکھیوں کی ڈپٹی ہوتی ہے چھتے پر، کچھ کی ڈپٹی ہوتی ہے رس چوس کے لاؤ. ساری نہیں جاتی، کچھ وہاں رہتی ہیں، کچھ رس چوس کے لاتی ہیں. پھر ان کی سیکورٹی ہے، جو رس چوس کے آ رہی ہیں نا وہ پہلے چیک کروائیں، غلط چیز سے چوس کے نہیں لائیں. جو غلط چیز سے چوس کے لائے گی اس کو مار دیا جائے. ایک نظام ہے پورا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے پیٹ میں سے ہم پینے کی چیز باہر نکالتے ہیں، فی شفاء للناس. رنگ کیا ہے؟ مختلف. حضرت علی کہتے ہیں رب کو پہچاننے کی بڑی دلیلیں ہیں. ایک ذرے سے رب کو پہچانا جا سکتا ہے، پانی کے قطرے سے. پھر اللہ تعالیٰ بندے کو کہتے ہیں الم یکن نطفۃ من منی یمنی. آسمان کو دیکھ کے، زمین کو دیکھ کے، پہاڑوں کو دیکھ کے، بادلوں کو دیکھ کے، سورج چاند ستاروں کو دیکھ کے، بارش کو دیکھ کے، فصلوں کو دیکھ کے، سبزے کو دیکھ کے تجھے میری سمجھ نہیں آئی تو پھر اپنی پیدائش دیکھ. تو گندے پانی کا قطرہ تھا، تیرے باپ کی پیٹھ میں مدتوں ٹھہرایا، پھر تیری ماں کے رحم میں ٹپکایا،
فی ظلمات ثلاثن، تین اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ریم کا اندھیرا، اس جھلی کا اندھیرا جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے ہیں۔ اپنی پیدائش دیکھ، گندے پانی کے یا ایھا الانسان، پڑھو تو جن کو آتا ہے وہ تو پڑھو، اب پڑھو، صحیح پڑھ رہے ہو، نعت خانہ نو قرآن آندا تے تھوڑا تے کہ چلو تسی صحیح پڑھ رہے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کا لفظ تھوڑا اہم تھا کہ اللہ نے کریم بھی بڑھا دیا۔ ما غرک بربک الکریم، یہ عربی زبان ہے، بڑی فصیح زبان ہے، اردو میں کیسے معنی ہو؟ ما غرک، کس کو بندہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں مشرک انسان، کس کو؟ مشرک انسان جب جا رہا ہے نا کہیں سے مانگنے، اولاد مانگنے، صحت مانگنے، اقتدار مانگنے، کبھی کبھی ہمارے سیاسی لیڈر ایبٹ آباد میں لاٹھیاں کھایا کرتے تھے، اقتدار یہاں سے ملتا ہے، اقتدار یہاں سے ملتا ہے، اور جب اقتدار ختم ہوتا تھا اللہ دی مرضی، تو پھر کون یاد آتا تھا؟ پھر اللہ یاد آتا تھا۔ جاتا ہے نا جب بندہ صحت لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، رہائی کے لیے، مشکل حل کرنے کے لیے، اسے اللہ پیچھے سے آواز لگاتے ہیں، یا ایھا الانسان، میں جبر نہیں کرتا تجھ پر، کر سکتا ہوں، تو میرے دروازے کو چھوڑ کے کہیں جا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں، کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا۔ تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور سے حاجت مانگ، میں تجھ پہ فالج گرا دوں، اندھا کر دوں، کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا۔ جا جا جدھر جانا چاہتا ہے جا، ایک بات کا جواب دے کے جا۔ ساڈے پنجابی چاہتے ہیں نروار کڈنا، نروار کڈنا، ایک بات کا جواب دے کے جا، چلا جا۔ ما غرک بربک الکریم، تیری 40 سال کی زندگی آ کے کہتا ہے میری نہیں سنتا، دنیا میں آ کے کہتا ہے اس یہاں سے نہیں ادھر سے ملے گا۔ اللہ کی توحید کو کوئی بندہ پہچاننا چاہے نا، اللہ کی الوہیت کو، بڑے نشان ہیں، حضرت علی کہتی ہیں بڑے نشان ہیں، لیکن مجھ علی سے پوچھو، مجھ علی سے پوچھو میں نے رب کو کیسے پہچانا، میں نے رب کو کیسے پہچانا ہے؟ عرفت ربی، حضرت علی کہتی ہیں میں نے رب کو پہچانا بے فسخ العزائم، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ کس سے پہچانا؟ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ میں علی فاتح خیبر علی، میں علی بدر و احد کا ہیرو علی، میں علی بہادر علی، شجاع علی، دلیر علی، جنگجو علی، فوج میرے پاس، پولیس میرے پاس، حکومت میرے پاس، خلافت میرے پاس، طاقت میرے پاس، قوت میرے پاس۔ میں کہتا ہوں کل یوں کروں گا، کل یہ کام کروں گا، طاقت بھی ہے، پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، اقتدار بھی ہے، بیت المال بھی ہے۔ پھر جب کل آتا ہے میں وہ کام نہیں کر سکتا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اوپر کوئی طاقت ہے۔ عرفت ربی بے فسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے، جو میں چاہتا ہوں وہ کر نہیں سکتا، تو پھر میں نے پہچان لیا کہ اوپر کوئی ہستی ہے کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں، مولانا شفیق الرحمان کے چاہنے سے کچھ نہیں، سارا گجراں علاوی انہوں پی رکھے پھر بھی کچھ نہیں، کچھ نہیں، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہے جو اللہ چاہتا۔ یہی تو ہماری جماعت کا مشن ہے، یہی تو اشاعت التوحید سمجھا رہی ہے لوگوں کو۔ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے،
مالک ہے تو صرف اللہ ہے، مختار کل ہے تو صرف اللہ ہے، عالم الغیب ہے تو صرف اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک ہے تو صرف اللہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ اصول نہ قانون نہ دستور۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں اصول بھی تیرے لیے، دستور بھی تیرے لیے، قانون بھی تیرے لیے، میں کبھی کبھی اپنے قانون بھی توڑ دیتا ہوں، خود بنا کے میں نے ہی قانون بنایا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ہی قانون بنایا تھا۔ اولاد اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک نر مادے کا جوڑا ملے نہیں، امتزاج نہ کرے، اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ پھر میں نے مریم کی گود بغیر خاوند کے ہری کر کے رکھ دی تھی۔ قانون میں تو رب جو ہوا، مالک جو ہوا، قادر وہی ہے، مختار وہی ہے، قدیر وہی ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے۔ یہ لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اتنی سادہ سی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ بتائیں اور سوچ کے بتائیں، حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹا ڈوب جائے؟ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ بیٹا غرق ہو جائے؟ منتیں کرتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، کلمہ پڑھتے میرے نالا، ادھر آ، غلط لوگوں کے ساتھ جا لگا ہے۔ اس نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا پتر جس نو سیلاب سمجھی کھلوتا نا، یہ سیلاب نہیں، یہ رب کا عذاب ہے، بچے گا وہی جس پہ رب رحم کرے گا۔ میرے ساتھ کشتی میں آئے گا تب بچے گا۔ فحال بینہم الموج، باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک لہر اٹھی، فکان من المغرقین، بیٹا کیا ہو گیا؟ حضرت نوح کیا چاہتے تھے؟ اتنی بات لوگوں کو، سادہ سی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کو کہتے ہیں آ جا میرے ساتھ، وہ کہتا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ ابھی باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک لہر اٹھی اور اللہ نے اسے کیا کر دیا؟ غرق۔ کشتی کنارے لگی جودی پہاڑ پہ، تو حضرت نوح نے کہا مولا تو نے نہیں کہا تھا وَأَهْلَكَ، کشتی میں خود بھی سوار ہو، جوڑا جوڑا ضرورت کا جو جاندار ہیں انہیں بھی سوار کر لے، وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو بھی سوار۔ تو نے نہیں کہا تھا ان ابنی من آلی، میرا بیٹا میری آل ہے نا، تو نے کہا تھا بھئی آل کو سوار کر لے، تو میرا بیٹا میری آل ہے، تو وعدوں کا سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، جس اہل کے بچانے کا وعدہ کیا تھا او اہل نہیں، جس اہل کے بچانے کا وعدہ کیا تھا یہ وہ اہل نہیں، یہ وہ ہے جن کے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جن پر میرا حکم عذاب کا آ گیا ہے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا، یہ ان میں شامل ہے۔ جس آل کے بچانے کا وعدہ کیا تھا نا یہ ان میں نہیں ہے۔ آگے سنیے، آگے تمہیں پتہ چلے کہ خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے۔ اور مخلوق بھی کوئی عام آدمی نہیں، حضرت سیدنا نوح 950 سال رب کی توحید کے لیے مار کھائے، 950 سال۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ ان کا نام نوح نہیں ہے، عبد الغفار ہے۔ نوح نوح سے ہے، رونا، سارا دن اللہ کی توحید بیان کرتے اور پھر رات کو رب کے دربار میں کھڑے ہو کے روتے رہتے تھے۔ اتنا مقرب بندہ
میں اور آپ کون ہیں ان کے مقابلے میں؟ سنیے گا اللہ کا لہجہ سنیے گا. فلا تسالنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں علم نہیں نا اس کے بارے میں مت سوال کیجئے، مت سوال کیجئے. اگر آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اہلاکہ میں شامل نہیں تو جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں اس کے بارے میں آپ نے کیوں سوال کیا؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. کن کے بارے میں آ رہا ہے؟ وہ کوئی سن دیو کہ تھک گئے ہو؟ تھوڑی جان میں چھوڑ دے میرا خیال ہے. میں اس لیے جان نہیں چھوڑا ہوں کہ یہ نہ کہو بھائی بڑا مجمع ہو تو بڑی تقریریں کرتے رہتے ہیں اور چند بندے ہو تو پھر نہیں کرتے تو رب کی رضا تو نہ ہوئی نا. پھر رب کی رضا کے لیے تو نہ ہوا نا، پھر بندوں کے لیے ہوئی نا تقریر. فلا تسالنی، مت پوچھئے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. کتنا سخت جملہ ہے، ترجمہ نرم کر دیتا ہوں. نبی ہے نا، نبی ہے نا، ترجمہ نرم کر دیتا ہوں. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہیں آپ کا نام نادانوں میں نہ لکھا جائے. جاہلین کا معنی میں نے کیا کیا؟ نادان. کہیں آپ کا نام نادانوں میں نہ لکھا جائے، آپ بات نہ کریں. آگے سے یہ کیا کہتے ہیں؟ انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم. مولا جس چیز کا مجھے علم نہیں اس چیز کے متعلق میں پوچھوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو حضرت نوح علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ بیٹا غرق ہو جائے. اور وہ کیا چاہتا تھا؟ تو پھر کس کی چاہتے تھے؟ یہی بات تو ہماری جماعت سمجھانے میں لگی کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بندے ارادے باندھتے رہتے ہیں، یہ کریں گے جلسہ ایسے ہوگا، بندے آئیں گے اور رونق لگے گی، اور عرش والا کہتا ہے نہیں ہوگا وہی جو میں چاہوں، میں چاہوں. اور یہی ہماری جماعت کا مشن ہے کہ مختار کل صرف اللہ ہے. کسی کی چاہت پوری نہیں ہوتی. چاہت کس کی پوری ہوتی ہے؟ چلو ایک اور بات کا جواب دو. سادی سادی سی باتیں میں نے کی ہیں آپ سے. حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری نہ چلے. نہیں یہی چاہتے تھے، نہ چلے. قرآن نہیں کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین. باپ بیٹا دونوں نے میری بات کو مانا اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل گرا دیا. جس طرح جانور کو لٹاتے ہیں، بیٹے کو لٹا دیا. یہ قربانی انشاءاللہ یہ عید منائیں گے ہم انشاءاللہ، پھر اس کے بعد قربانی آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. جانور کا لٹانا مشکل ہوتا ہے کہ چھری چلانا مشکل ہوتا ہے؟ لٹانا مشکل. چنگا ترکڑا بکرا ہوئے تاوی کسائی دا پچھلے پیر پھڑی تے، اور گائے ہو تو مجھے گجرانوالا کا تو پتہ نہیں ہے، ہمارے سرگودا میں اس دن موچی بھی کسائی بنی، نائی بھی کسائی بنی، مڈی نپی ہوئی، ٹوکا ہاتھے چے، ہم بھی کسائی تے گاں ڈھاندی نہیں. کبھی رسی اس طرف لائیں گے، کبھی رسی اس طرف سے لائیں گے. اور جو پیشہ ور کسائی ہوتا ہے وہ یوں پکڑتا ہے، یوں کرتا ہے، گائیں دھڑام زمین پہ. فن ہے نا اس کا. گرانا مشکل ہوتا ہے، جانور کا لٹانا مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد تو سیکنڈوں کی بات ہے، چھری چلانی ہے. قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. انہوں نے جبین کے بل گرایا، چھری ان کے ہاتھ میں، صرف چھری چلانی ہے. اوپر سے آواز ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نے جنت سے دمبا بھیجا ہے، تو اس کو قربان کر، ہم تجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا کر.
تو وہ کیا چاہتے تھے؟ ذبح نہ ہو. اور وہ کیا چاہتا تھا؟ تو پھر کس کی چاہت پوری ہوئی؟ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا وہی ہے جو عرش والا چاہتا ہے. چلو یہ میں نے 2 نبیوں کی بات کی, اولیاء اللہ کی بھی کر لیتے. اصحاب کہف غار میں سوئے تھے اس ارادے سے وہ 309 سال سوئیں گے. اس ارادے سے سوئے تھے. یہی ارادہ تھا ان کا کہ 3 صدیاں یہاں سوتے رہیں گے. چند لمحوں کے لیے آرام کرتے ہیں, تھک گئے, پھر اگلا سفر شروع کریں گے. ان کا یہ ارادہ ہے. اور عرش والے کا ارادہ کیا تھا؟ کہ 309 صدیاں سلانا ہے. تو پس کس کا ارادہ پورا؟ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا. کتنی جگہوں پہ اللہ اپنے آخری پیغمبر کو قرآن میں کہتا ہے, کیا تو لوگوں کو راہ راست پہ لانے پہ جبر کرے گا؟ آپ جبر کریں گے؟ میرے نبی کی یہ خواہش تھی کہ سارے لوگ ہی مومن ہو جائیں. اور یہ خواہش اتنی تڑپاتی تھی نا آپ کو, اتنے آپ غمگین رہتے تھے نا, کہ قرآن میں اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. میرے پیغمبر اس فکر میں اپنی جان کھپا دو گے کہ یہ مانتے کیوں نہیں. معلوم ہوتا ہے اس حد تک پریشان ہے کہ رب کو یہ کہنا پڑا کہ اپنی جان آپ تلف کر دیں گے کہ یہ مانتے کیوں نہیں. یہ جو داعی ہوتا ہے نا, یہاں علماء بیٹھے ہیں, داعی جو ہے نا, داعی دعوت دینے والا, اس کا پہلا وصف یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں سامعین کے لیے شفقت کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ سوچ آئے, یہ سوچ آئے, پیغمبری سوچ آئے. اللہ کرے یہ سارے لوگ مومن بن جائیں, موحد بن جائیں. اللہ کرے یہ لوگ شرک کی دلدل سے. رگڑا لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتی. دائی وہ نہیں ہوتا رگڑا لگانے والا. دائی وہ نہیں ہوتا جو کسی کو ہٹ کرے, زج کرے, کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑے, توہین آمیز لہجہ اختیار کرے, اخلاق سے گری ہوئی. ادفع باللتی ہی احسن. یہاں تو مناظرے کی بات کی نا, مناظرے کی, تو فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن. جادل کا حضرت شاہ ولی اللہ نے معنی کیا مناظرہ کن, مناظرہ کن بایشاں, ان کے ساتھ مناظرہ کر, لیکن طریقہ کیا ہو؟ آسان. بحث کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو؟ آسان. اسی سے تو بندے کی پہچان ہوتی ہے. خاندانی بندے کی پہچان ہوتی ہے اس کی گفتگو سے, اس کے کلم سے. یہ جو تم کومنٹ کرتے رہتے ہو نا نیچے مختلف تقریروں پر مختلف علماء کے خلاف, اور اس میں گالیاں اور اس میں بدتمیزی اور ماں بہن ایک کر دیتے ہو, کیا سمجھتے ہو یہ اچھی بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ. ان السمع والبصر والفؤاد, کان, آنکھیں اور دل سب کے بارے میں تجھ سے پوچھ ہونی ہے. کیا لکھا تھا ہم پوچھیں گے, کتنا جھوٹ لکھا تھا ہم پوچھیں گے, کسی پہ بہتان باندھا تھا ہم پوچھیں گے, کسی کی ماں بہن کو نشانہ بنایا تھا ہم پوچھیں گے. تو یہ ستھری گفتگو کرنا اچھے خون کی علامت, خاندان کا پتہ دیتی ہے کہ یہ خاندانی آدمی, خاندانی آدمی. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے, ایک دائی کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے سامعین کے بارے میں. اللہ کرے یہ شرک سے بچ جائے. یہ جذبہ ہونا چاہیے, یا اللہ جو توحید کا میٹھا میوہ مجھے چکھایا ہے نا اس کو بھی چکھا.
یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا انہیں بھی چکھا. مجھے اور علماء کا پتہ نہیں، میں اپنے رب کی اس نعمت اور فضل پہ جتنا بھی شکر کروں کم ہے. مجھے یہ جذبہ حاصل ہے، میرا بالکل شرح صدر ہے اس میں کہ مجھے یہ درجہ حاصل ہے کہ غم کھاؤ، کڑو. دائی کو کڑتے رہنا چاہیے. اتنے دلائل، عقلی دلائل، نقلی دلائل. ہم قرآن پڑھ پڑھ کے تھک گئے. صبح کے ٹائم حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ساری رات قرآن سنایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ. پڑھ کے قرآن، پڑھ کے قرآن. میں ساری رات صبح کی نماز کے بعد بندہ کسی مولانا کے پاس گیا، اس نے کہا جی غلام اللہ خان آیا تھا، بڑا قرآن پڑھیا، غیب کو نہیں جاندا. آگے سے مولانا نے کہا وچوں جان دین، وچوں. وہ جٹ مطمئن ہے کہ ہاں وچوں. اب ہمیں کوئی بندہ یہ آ کے بات بتائے تو کڑنا تو ہے نا ہم نے کہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے زمین والے آسمان والے غیب نہیں جانتے الا اللہ. آگے قرآن کہتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. تو کہتا ہے کہ وہ میرے حالات سے واقف ہیں، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے. یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر بتاتے ہیں. دوسری طرف سے ایک مولانا اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیر تے پیر رہ گئے، پیران دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں. ادھر تقریر ہو رہی، پیروں کی بلیاں غیب جانتی ہیں. اور اس میں وہ حکایت بیان کریں گے، پیر صاحب کی بلی تھی، جتنے مہمان آنے ہوتے تھے اتنی دفعہ میاؤں کرتی، بتا دیتی تھی. ایک دفعہ اس نے میاؤں کی 7 بار، مہمان آ گئے 8. پیر صاحب نے بلی کو طلب کیا، ادھر آؤ، تیری تے میاؤں کدی غلط نہیں ہوئی، آج تو میاؤں کی تھی 7 ویری تے مہمان آ گئے نے 8. اس آکھا مہمان آج بھی 7 نے، 8واں وہابی ہے. تے وہابی دی ویری تو میں میاؤں. تو وہ بندہ مطمئن ہوتا ہے ہاں جی آپ پیروں کی بلیاں بھی. تو ہمیں تکلیف تو ہوگی، دائی کو تکلیف تو ہوگی. ایک طرف رب کا قرآن ہے، دوسری طرف بلی کی میاؤں ہے، اور تیسرا بندہ ایک بیٹھا ہوئے وہ کہتا ہے وہ بھی ٹھیک نے تے. اس فیصل نو ویکھو، اس جج نو، وہ جو جج بنا ہوا کہتا ہے یہ بھی ٹھیک نے تے. تکلیف تو بندے کو ہوگی نا پھر یہ سن کے. تو دائی کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کیا کہ یا اللہ یہ توحید والا میٹھا میوہ ان لوگوں کو بھی چکھا. اللہ کرے یہ اس دلدل سے نکل آئیں، الہاد سے نکلیں، بے دینی سے نکلیں، شرک سے نکلیں، فسق و فجور سے نکلیں. یہ اتنا جذبہ تو تھا نا کہ میرے رب کو کہنا پڑ گیا فلا اللہ کا باخعن نفس، فلا اللہ کا. اگرچہ لاللہ یہاں اشفاق کے لیے، شفقت کے لیے، شفقت کے لیے اللہ نے یہ لفظ بولا، جس کا معنی مولانا حسین علی کرتے ہیں متا تو ہلاک کریں پیا فلا اللہ کا باخ. متا تو ہلاک کرے پہ اپنی جان نو انہاں دے پیچھے کہ مانتے کیوں نہیں. آگے اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر اس میں فکر مند نہ ہوا کرو، ہدایت کے خزانے میرے پاس ہیں. ہم بہتر جانتے ہیں کہ کس کو ہدایت ہے کس کو ہدایت نہیں، لیکن نبی پاک تو چاہتے تھے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. پھر آپ کی چاہت پوری ہو گئی؟ نہیں پوری ہوئی. تو کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے کون چاہتا ہے. یہی آج کی تقریر کا موضوع بن گیا کہ اجتماع ہونا تھا، لوگ آنے تھے، مولانا بھی محنت کی. مولانا کو تو اس کا اجر ملے گا نہیں، اس کا اجر ملے گا. اور اس میں بھی کوئی بہتری ہو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم انتم.
ایک چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے تمہارے حق میں اچھی ہو، ایک چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں۔ تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولانا کے والد صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات اللہ بلند کرے۔ دعا کو ذرا وسیع کر لیں، جتنے مومن مسلمان مرد و عورت آج تک اس دنیا سے رخصت ہو چکی، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کے درجات بلند کرے۔ کون؟ یہ ہمارے صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی اگلی زندگی آسان فرما دے۔ یہاں جو مسجد ہے، مسجدیں اچھی لگتی ہیں نمازیوں سے، اللہ اس مسجد کی نمازیوں کی تعداد بڑھا دے۔ جو مدرسہ قائم ہے اللہ اسے قائم و دائم رکھے۔ مولانا کو مدرسہ کے چلانے والے، مسجد کے چلانے والے لوگ، اللہ ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ ہاں ہمارے ساتھی ہیں، ان کا بیٹا بیمار اور بڑی موذی مرض کا شکار، اب تو وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ سارے لوگ دعا کرو اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرو، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔ صبح انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز کے بعد تقریباً 5:45 بجے استاذی محترم حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب عبداللہ میرج ہال گھوڑا دور روڈ، وہاں پہ انشاءاللہ العزیز درس قرآن ارشاد فرمائیں گے۔